الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال اللہ تبارک و تعالی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت، علم، دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہماری آج مجلس علمی نمبر 24 ہے۔ ان مجالس میں باضابطہ اور باقاعدہ طور پہ محنت کی جا رہی ہے کہ ہم عقائد کی تنقیح کریں اور عقائد کی تفہیم کریں، یعنی پہلے عقیدہ کو سمجھیں، اس عقیدہ کا کیا معنی ہے، یہ جز ہے، اس میں یہ جز ہے، اس میں یہ جز ہے، یوں الگ الگ کر کے واضح کریں، اور پھر ہر جز کو سمجھیں اور سمجھائیں تاکہ ہم خود بھی عقائد سمجھ سکیں اور دنیا میں عقائد کی ہم دعوت اعتدال کے ساتھ دے سکیں۔ ہمارا ابھی سبق چل رہا تھا نبوت اور رسالت، کیونکہ ایمانیات ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات پر بات کی ہے، اب نبوت اور رسالت کے متعلقہ بات چل رہی ہے۔ پہلے پڑھایا ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ نمبر 2، نبی کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، اس پر میں نے 5 دلائل دیے تھے۔ نمبر 3، نبی کے متعلقہ عقائد کون سے ہونے چاہیے۔ نبی کے متعلقہ بنیادی طور پر 10 عقائد ہونے چاہیے: بشریت، عصمت، حجیت، معجزات، خصوصیات نبی، ختم نبوت، حیات النبی، توسل بذات النبی، حیات عیسیٰ، خصوصیات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں عصمت پر بات کی تھی، اور آج بات کریں گے حجیت پر۔ حجیت کا مطلب میں سمجھاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حجت ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو آج کی مجلس میں 8 باتیں بیان کروں گا۔ نمبر 1، وحی کا معنی۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ جب بھی ہم کو لفظ بولتے ہیں نا، شریعت میں کہتے ہیں اس لفظ کا لغوی معنی یہ ہے، شرعی معنی یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز، صلاۃ کا لغوی معنی یہ ہے، شرعی معنی، اصطلاحی معنی یہ ہے، اور صوم لغوی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے، زکوٰۃ لغوی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وحی کا لغوی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی۔ اصل ہمارا دیکھنا ہے کہ شریعت میں وحی کو کس کو کہا جاتا ہے۔ ویسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وحی کا لغت میں معنی ہوتا ہے الاشارۃ السریعہ، کہ تیز قسم کا جو اشارہ اس کو وحی لغت میں کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے بات کرنی کہ شریعت میں وحی کا معنی کیا ہے۔ شریعت میں وحی کہتے ہیں کلام اللہ تعالی المنزل علی نبی من الانبیاء، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل فرمائے۔ اللہ جبریل کو بھیج کے نازل فرمائے، اللہ براہ راست نبی کو سمجھا دے، اللہ نبی کے قلب اطہر میں القاء فرما دے، اور نبی سوئے نبی کو خواب آ جائے، کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 2، وحی کی قسمیں۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وحی مطلوب، نمبر 2، وحی غیر مطلوب۔ یہ مطلوب ہے تلا یتلو تلاوتن سے، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کا معنی وہ وحی کہ جس کو بطور قرآن نماز میں تلاوت کیا جاتا ہو،
جس کو نماز میں قرآن سمجھ کر پڑھا جاتا ہو، یہ وحی مطلوب ہے۔ اور وحی غیر مطلوب جس کو بطور قراءت کے نماز میں تلاوت نہ کیا جاتا، تو وحی مطلوب کا صرف یہ معنی کرنا کہ وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، وحی مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ معنی کیا جائے وحی مطلوب یعنی وہ وحی جس کا بطور قراءت قرآن کے نماز میں تلاوت کیا جائے، وحی غیر مطلوب جس کا بطور قراءت قرآن کے نماز میں تلاوت نہ کیا جائے۔ تو یہ وحی مطلوب ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ، اصل میں خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن۔ اس طرح وحی مطلوب اس کا معنی ہوتا ہے وحی مطلوب مقروء فی الصلاۃ قراءۃ، ایسی وحی کہ جس کو نماز میں پڑھا جائے اور قرآن سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، نماز میں ہم بسا اوقات بعض اذکار کو پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ ہوتا بھی قرآن ہے، اور بعض اذکار ایسے ہیں کہ جن کو ہم قرآن بھی نہیں ہوتے، قرآن سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے۔ میں مثال دیتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، دیکھیے قرآن کریم نہیں ہے اور ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں اور قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ لیکن جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ قرآن کریم ہے۔ لیکن جب ہم تشہد میں اس کو پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے بلکہ دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تو بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، غیر مقلد کہہ دیتے ہیں کہ جب آپ تشہد میں امام کے پیچھے بیٹھے ہیں تو آپ تو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، قرآن تو پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا تشہد میں ہم جو پڑھتے ہیں رب اجعلنی، اس کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآنی دعا ہے۔ تو ورنہ اگر قرآن سمجھ کر پڑھتے تو تشہد میں تھوڑے ہی پڑھتے، کھڑے ہو کر پڑھتے نا۔ قرآن پڑھنے کی جگہ تو قیام ہے، قرآن کی جگہ تشہد تھوڑی ہی ہے، تشہد تو دعاؤں کی جگہ ہے۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ تو یہ وحی کی دو قسمیں، مطلوب اور غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کہتے ہیں قرآن کریم، اور وحی مطلوب کہتے ہیں حدیث پاک، یعنی قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، لیکن قرآن کریم بھی وحی مطلوب ہے اور حدیث پاک یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ تو وحی مطلوب اور غیر مطلوب ایک تعریف ہے اور ایک اس کی مثال ہے۔ وحی مطلوب کی تعریف جس کو نماز میں بطور قرآن کریم کی قرأت کی تلاوت کیا جائے، مثال قرآن کریم۔ وحی غیر مطلوب وہ وحی کہ جس کو نماز میں بطور قرآن کریم کی تلاوت نہ کیا جائے، مثال جیسے حدیث پاک۔ تو قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن حدیث وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ نمبر 3، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب دونوں کا ثبوت۔ میں صرف وحی کا ثبوت نہیں کہہ رہا، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب دونوں کا ثبوت۔ قرآن کریم میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن کریم کو بھی نازل کیا، والحکمت اور حکمت کو بھی نازل فرمایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ الکتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور الحکمت سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور احادیث مبارکہ۔ تو خود قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے اور پیغمبر کی احادیث کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، یعنی پیغمبر کے دن میں ہم القاء کرتے ہیں اور پیغمبر اپنے لفظوں سے اس کو بیان فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم بھی کا تذکرہ حدیث پاک ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور کتاب کے ساتھ کتاب کی مثل کچھ اور بھی دیا ہے۔ یہ جو نا اوتیت الکتاب، اس سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور وہ مثلہ معہ، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی دیا ہے
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے احادیث بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو دیکھو اس آیت کریمہ میں بھی قرآن کریم کا بھی ذکر ہے اور حدیث پاک کا بھی ذکر ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ وحی مطلوب یہ بھی حدیث ہے، اور وحی مطلوب یہ بھی وحی ہے قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوب یہ بھی وحی ہے حدیث پاک۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے اپنے لفظوں میں عوام الناس کو کبھی سمجھانا ہو تو یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب، اس کتاب کے مثل بھی دیا حدیث، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4606 ہے، باب فی لزوم السنہ۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور کبھی اللہ پیغام دیتے ہیں اپنے نبی کو جس میں مراد خدا اور الفاظ خدا ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے، اور کبھی اللہ اپنے نبی کو پیغام دیتے ہیں جس میں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ یعنی جہاں قرآن کریم جہاں مراد بھی اللہ دے اور اس کے لیے الفاظ بھی اللہ دے کہ انہی لفظوں میں بیان کرنا ہے، یہ قرآن کریم۔ اور جب اللہ پیغمبر کو مراد دے، مفہوم القاء فرما دے اور لفظوں میں اختیار دے دے کہ آپ جیسے چاہیں جن لفظوں میں، اسے حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ استاذ کبھی طالب علم کو کوئی بات لکھواتا ہے، وہ اتنی اہم ہوتی ہے، کہتا ہے بیٹا یہ میرے لفظ لکھو، انہی لفظوں میں آگے بیان کرنا، اور کبھی استاذ کہتا ہے کہ سبق یاد کر لو اور اس کا مفہوم ادا کر دو۔ تو اس طرح چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں، اللہ سکھاتے ہیں ان کو، اور درمیان میں جبریل کبھی واسطہ بن جاتے ہیں، کبھی واسطے کے بغیر سکھا دیتے ہیں۔ نمبر 4، حدیث کی تعریف۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ قول کا معنی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ فعل کا معنی جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ تقریر کا معنی آپ کے سامنے کوئی صحابی بات کہہ دے، مسئلہ بیان کر دے یا کوئی عمل کر دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے، یہ ہے تقریر۔ تو جس طرح آپ کا بولنا یہ حدیث ہے، آپ کا عمل فرمانا یہ حدیث ہے، کسی صحابی کے قول اور عمل کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی حدیث ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کا منصب ہے سمجھانا، اور سمجھانا بھی کن کو؟ اپنے شاگردوں کو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بات کرے اور آپ ان کو کہیں کیوں کرتے ہو تو محسوس کریں، وہ تو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی محسوس کرے بھی تو پیغمبر سمجھاتے ہیں، لیکن صحابہ تو محسوس کرنے کا مسئلہ ہی نہیں، وہ تو منتظر ہے کہ ہمیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھائیں۔ اس لیے صحابی کوئی قول یا عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیں اور سنیں اور خاموش ہو جائیں، یہ پیغمبر کی تقریر ہے۔ تو گویا اب حدیث کے اندر 3 باتیں آ گئی، نبی، صحابی، نبی کا قول، فعل اور تقریر۔ یہ حدیث کی تعریف کا عام طور پہ کی جاتی ہے۔ جب ہم بات کریں گے نا حجیت حدیث کی، اس وقت حدیث کی تعریف یہی ہے، نبی کا قول، فعل اور تقریر۔ یعنی جب ہم کہیں گے نا حدیث مراد حدیث رسول، تو پھر معنی یہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، 2 لفظوں میں فرق سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث، ایک ہے حدیث رسول۔ جب ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو پھر یہ تعریف کریں گے نبی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور جب ہم کہیں گے نا فن حدیث میں حدیث کی تعریف کیا ہے، اب کہیں گے نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حدیث رسول، اس کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ اور ایک ہے حدیث کے فن میں حدیث کی تعریف، وہاں حدیث کا معنی ہوتا ہے نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ محدثین نے اس کی بالکل وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبۃ الفکر میں اس کی وضاحت کی ہے۔
علامہ محدث دہلوی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی وضاحت کی ہے، حضرت علامہ طیبی رحمہ اللہ نے مقدمہ مشکات میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو میں اس طرح گزارش کروں، فرق سمجھ لیں، حدیث رسول کہیں گے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر مراد ہو، اور جب فن حدیث میں حدیث کہیں گے تو پھر نبی، صحابی اور تابعی کا قول، فعل اور تقریر مراد ہوگا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 5، حدیث کی ضرورت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم قرآن کریم کے بعد جو حدیث پاک کے قائل ہیں اس کی کیا وجہ ہے، ضرورت کیا محسوس ہے۔ جس طرح ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ حدیث رسول کی ضرورت کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات مفصل ہیں اور بعض آیات مجمل ہیں، بعض آیات ایسی جن میں مسائل کو کھول دیا گیا، اور بعض آیات ایسے مسئلہ بیان کیا ہے اس کی تفصیلات کو نہیں بتایا گیا۔ تو قرآن کریم کی آیات مجملہ، جو آیات مجمل ہیں اور اس میں تفصیلات کو نہیں بیان کیا گیا، تو ان کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، وگرنہ ہمیں ان تفصیلات کا قیامت تک پتہ نہیں چل سکتا۔ آسان ترین اس کی مثال کہ صلاۃ، نماز ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن کریم نے نماز کا حکم دیا ہے، قیام کی بات کی ہے، سجدے کی بات کی ہے، رکوع کی بات کی ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں فرق کیا ہے، رکوع کا مطلب کیا ہے، یہ تو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ پھر جب ہم قیام میں، حالت قیام میں کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، اس کا تو حدیث میں نہیں ہے، یا اس کا قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اگر ہاتھ باندھنے ہیں تو کہاں باندھنے ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور جب قیام کی حالت میں ہو تو اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ قیام کی حالت میں تو پاؤں میں کتنا فاصلہ ہے، یہ بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور جب قیام میں کھڑے ہوں تو نظر کہاں رکھنی ہے، یہ بھی قرآن کریم میں ہی۔ یہ تو صرف میں قیام کی بات کر رہا ہوں نا۔ قیام میں ہم نے قرآن پڑھنا ہے، کتنی تلاوت کرے تو نماز ہوگی۔ سورۃ فاتحہ دوسری سورت میں فرق کیا ہے، آیت سجدہ آ جائے تو حکم کیا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھیں، دوسری میں کیا پڑھیں، فجر، ظہر، عصر میں کون سی صورتیں پڑھیں۔ جب میں مختصر سی بات کروں، صرف ایک قیام کی بات، اب رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے۔ تو کتنے شریعت کے احکام ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن کریم میں کیا ہے اور تفصیلات کو بیان نہیں فرمایا۔ تو ان تفصیلات کو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرمائیں گے تو یہ تفصیلات کیسے معلوم ہوئی؟ اور آپ کو اس بات پر تعجب ہوگا کہ جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین احادیث، وہ بھی نماز کی تفصیلات احادیث ہی سے لیتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں اور لیتے ہیں اسے۔ تو یہ تعجب کی بات ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ممکن ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب احکام کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے تو احکام کی تفصیل بھی بیان فرما دیتے۔ دیکھیے، احکام کی تفصیلات کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کو لکھنا اور سنبھالنا اور یاد کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمام احکام کی تفصیلات بیان کریں، برائے اس قرآن کریم کو کون حفظ کرے گا؟ اس قرآن کریم کو تراویح میں کون پڑھے گا؟ پھر احادیث میں احکام کی تفصیل بیان کرنے کے باوجود کتنے مسائل ایسے پیش آتے ہیں کہ اس میں مجتہد کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا معنی مزید ضرورتیں پیش آتی رہیں گی۔ تو اگر قرآن کریم میں احکام میں
ساری تفصیلات کو بیان کر دیا جاتا کہ جس میں حدیث الاجتہاد کی ضرورت نہ تھی، تو یہ قرآن کریم کتنا بڑا ہو جاتا، کون اس کو لکھتا، کون اس کو یاد کرتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام کو اجمالاً نازل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرما دی، اور آئندہ جب مزید کسی ضرورت پیش آئے تو مجتہد اجتہاد کے ذریعے اس کو پھر مزید واضح کر دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جو آیات ہیں لیکن ان آیات کا حکم منسوخ ہے۔ یہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ حکم دونوں کو منسوخ فرما دیتے ہیں، جس طرح شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کر لیں تو ان کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا۔ یہ آیت قرآن کریم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا لفظ منسوخ کر دیا، احکام اب بھی باقی ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ الفاظ کو منسوخ فرماتے ہیں، حکم باقی رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حکم ختم کر دیتے ہیں اور لفظ باقی رہتے ہیں۔ ایک نسخ کی صورت یہ ہوتی ہے، کبھی الفاظ اور حکم دونوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو ناسخ اور منسوخ کا پتہ احادیث کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، متوفی عنہا زوجہا، تو جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کی عدت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو شوہر کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ یہ عورت 1 سال تک گھر سے باہر نہ جائے، یعنی عدت 1 سال گزارے، عورت کی عدت 1 سال۔ قرآن کریم میں دوسری آیت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، خامد فوت ہو جائے تو عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو اب احادیث سے پتہ چلے گا کہ 1 سال والا حکم پہلے کا ہے اور 4 ماہ 10 دن والا حکم بعد کا ہے۔ اگر احادیث نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ فرمائیں تو کیسے پتہ چل سکتا ہے حکم پہلے کا حکم بعد کا ہے؟ تو جو ناسخ اور منسوخ ہیں ان میں جو تفصیلات ہیں یا ان کا علم ہے وہ احادیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، حدیث کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم نے بہت سارے مسائل کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور اس میں کچھ ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کی وضاحت احادیث کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، یعنی اس میں ابہام آ جاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی پوری، تو پھر حدیث اس بات کو سمجھا دیتی ہے۔ بہت ساری مثالیں، ایک مثال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل آئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ رات کو، رمضان کی رات کو کھاؤ، اور کب تک کھاؤ؟ جب تک سفید اور سیاہ دھاگا تمہیں واضح طور پہ الگ الگ نظر نہ آئے نا، تب تک آپ سحری کا کھانا کھا سکتے ہو۔ حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک رات کو کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے لیا، تکیے کے نیچے رکھ لیا، موسم ابر آلود تھا اور وہ دیر تک انہوں نے سحری کی۔ چونکہ حدیث میں، آیت میں ہے کہ صاف نظر ہے یہ سیاہ اور سفید ہے، تو صاف تو نظر نہیں آ رہے، اندھیرے کی وجہ سے تو سحری کرتے رہے۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ انی جعلت تحت وسادتی اقالین، میں نے 2 رسیاں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں، اقالن ابیض و اقالن اسود، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ کیوں؟ عارف اللیل من النہار، تاکہ میں دیکھوں گی یہ رات کیا ہے اور دن کیا، الگ الگ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرمایا، ان وسادت اگلا عریض، عدی پھر تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، بہت چوڑا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ، تکیہ تو اتنا صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کریم میں ہے نا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس سے مراد سیاہ اور سفید دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مشرق کی جانب سے جب سورج نے نکلنا ہوتا ہے تو دیکھیں یوں لگتا ہے زمین سے ایسے نکل رہا ہے، پانی سے یوں،
تو مشرق سے جب سورج نکلے گا نیچے سے تو ایسا آہستہ آہستہ روشنی لاتا جائے گا، اور آگے اس کے رات ہے نا، آگے رات ہے، سارا دیکھیں سیاہ ہے، تو یہ آتا جائے گا تو اندھیرے نے چھٹنا ہے۔ تو یہ جو ایک سورج کے نیچے سے طلوع ہونے سے پہلے روشنی شروع ہو جاتی ہے، یہ روشنی، اور اوپر سے وہ سیاہی، فرمایا جب تک یہ سیاہی اور سفیدی الگ الگ نہ ہو جائے نا، کہ اب یہاں سیاہی ہے اور یہ سفیدی ہے، تو اس وقت تک سحری کا وقت ہے۔ تو اس سے صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے، صبح صادق سفید اور صبح کاذب سیاہ، یہ معنی ہے۔ عام طور پہ آج کل چونکہ لائٹیں بہت زیادہ ہیں اور روشنیاں شہر میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس روشنی میں کھڑے ہو کر آپ بھی دیکھنا شروع کریں اور نہ نظر آئے تو آپ بھی کھاتے پیتے رہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جہاں روشنیاں نہ ہوں وہاں یہ منظر آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ تب دیکھیں یہ جو قرآن کریم کی آیت حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود آ گیا من الفجر، تو وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے یا اس سے مراد کیا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی وضاحت نہ فرمائے تو اس کے بہام دور نہیں ہوتا، بات سمجھ نہیں آتی۔ اور وجہ بھی ہیں جو احادیث رسول کی اجازت ہے، میں نے فی الوقت 3 وجہ بیان کی ہیں۔ آیات مجملہ کی تفسیر بیان کرنا، ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا، اور مبہم آیات کی وضاحت ہونا، اور وجہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، یہ جو عرب رومال لیتے ہیں سرخ یا سفید، اس کے اوپر کالی رسی باندھتے، اس کو اقال کہتے ہیں۔ یہ اقال شروع کہاں سے ہوا ہے؟ جو قدیم دور تھا عربوں کا، قدیم دور پرانا، اس وقت اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے تو ایک رسیاں ساتھ لے جاتے، تو رسی کھول دی اور اونٹ چڑھتا رہا، اس رسی کو لیا اور اپنے سر کے اوپر باندھ دیا، اور رسی کہاں رکھے؟ اس کو اقال کہتے۔ جب اونٹ واپس آتا وہ رسی اس کو ڈالی اور باندھ دیا رات کو، بس یہ اقال ہوتی تھی۔ تو آج کل اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، عربی میں اقال ہی کہتے ہیں، اقال اسی کو کہتے ہیں۔ نمبر 6، حدیث کی اہمیت۔ قرآن کریم کے بعد حدیث پاک کی اہمیت۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے بھیجے، امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور کتابیں 4 ہیں، صحیفے 100 ہیں، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کے لگ بھگ ہیں۔ اب دیکھیں کتابیں 4، صحیفے 100 اور نبی 1,24,000 کے لگ بھگ۔ اس کا معنی یہ ہے ایسا ہوا ہے کہ نبی ہو اور کتاب نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کتاب ہو اور نبی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر کتاب ہوگی تو نبی اس کی وضاحت کر دے گا، کتاب نہیں بھی ہوگی تو نبی پر جو وحی آئے گی نبی امت کی رہنمائی فرما دیں گے۔ تو ایسا تو ہوا ہے کہ نبی ہو اور کتاب نہ ہو، تو جب نبی ہوگا کتاب نہیں ہوگی تو نبی جو بات کرے گا وہی تو حدیث ہوگی نا، وہی غیر مطلوب ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی اور نبی نہ بھیجا۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ حدیث اور وہی غیر مطلوب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ دوسری بات، جو لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں اور احادیث کو نہیں مانتے، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ خود کتاب حدیث کے بغیر ثابت نہیں ہوتی، کتاب حدیث کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث موقوف علیہ ہے اور کتاب اللہ موقوف ہے۔ کیا مطلب؟ جب کوئی آیت نازل ہوگی تو نبی بتائیں گے نا کہ یہ آیت ہے، تو جو نبی نے بتایا وہی تو حدیث ہے۔ اگر اللہ کے نبی نہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے تو کسی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ نبی پر وحی آئے تو پہلے آپ یہ فرمائیں گے نا میرے اوپر جبرائیل آئے ہیں، یہی تو حدیث ہے، وحی لائے ہیں، یہی تو حدیث ہے۔ نبی سو کر اٹھیں گے تو فرمائیں گے میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو یہی تو حدیث ہے۔
میں نے خواب میں یہ کام کیا ہے، یہی تو حدیث ہے۔ تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اللہ کو چیز دل میں ڈالے تو نبی فرمائے نا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، تو قرآن کریم یا کتاب اللہ تب ہی ثابت ہو سکتی ہے جب پیغمبر کی حدیث موجود ہو۔ جب تک نبی وضاحت نہ کرے کہ یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، کتاب ہے، ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا تھا کہ حدیث موقوف علیہ ہے اور قرآن موقوف ہے۔ کیا معنی؟ کہ نبی کے بتائے بغیر پتہ ہی نہیں چل سکتا یہ قرآن ہے، اور جو نبی کا بتانا ہے اسے ہی حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر قرآن کریم کو مانا ہی نہیں جا سکتا، اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا بغیر حدیث پاک۔ قرآن یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ حدیث کی اہمیت نمبر 1، ایسا ہوا ہے کہ نبی آیا ہو اور کتاب نہ ہو، ایسا نہیں ہوا کہ کتاب ہو اور نبی نہ ہو۔ نمبر 2، کتاب کو کتاب اسی وقت مانیں گے جب نبی بتائیں گے کہ یہ کتاب ہے، اور نبی کا بتانا یہی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب کو ماننا حدیث کے ماننے پر موقوف ہے، حدیث کا انکار کر کے کوئی بندہ کتاب کا اقرار نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، حجیت حدیث۔ جب ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن کریم کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں، اسی طرح احادیث کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم عقائد یا مسائل کے لیے قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں، اسی طرح عقائد اور مسائل کے لیے احادیث سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سمجھنا، غلط فہمی نہ لینا کہ جو مقام قرآن کا ہے وہ مقام حدیث کا نہیں ہے۔ جس درجے سے قرآن کریم ثابت ہے تواتر کے ساتھ، اس درجے سے تمام احادیث ثابت نہیں ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے استدلال ہوتا ہے تو حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی میں نہ رہنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، دنیاوی اعتبار سے بہت تعلیم یافتہ ہو، یا قرآن کریم کا قاری ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، عمر بڑی ہو، آل و عیال زیادہ ہو، اور اس کو کسی جگہ ملازمت ملے تو ظاہر اس کو تنخواہ دیں گے۔ وہی اسی جگہ پر ایک مزدور آ جائے، ڈرائیور آ جائے، اور لکڑیاں کاٹنے والا آ جائے تو اس کو بھی ملازم رکھیں گے، تنخواہ دیں گے۔ اگر اس کو یہ کہو کہ جی مجھے تنخواہ ملے گی، کہا جس طرح ڈاکٹر صاحب ملتی ہے تجھے بھی ملے گی، جس طرح فلاں محدث کو آپ کو بھی دیں گے۔ اب جب مہینے پر تنخواہ لینے کے لیے آئیں تو وہ کہ جی آپ ان کو تو 2 لاکھ دیتے ہیں تو مجھے آپ نے 25,000 کیوں دی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جس طرح ان کو دیں گے اسی طرح آپ کو دیں گے۔ ہم اسے سمجھائیں کہ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ جتنی تنخواہ ان کی اتنی تیری ہے، مقصد یہ تھا کہ جس طرح پابندی سے ان کو دیتے ہیں پابندی سے تجھے بھی دیں گے۔ ہم ان کا حق نہیں مارتے، تجھے بھی، تیرا بھی نہیں ماریں گے، یہ معنی ہے۔ تو یہ وضاحت ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا نہ بندے سمجھیں کہ جو قرآن کریم اور حدیث کی تو حیثیت میں فرق ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جیسے قرآن سے استدلال ویسے حدیث سے استدلال۔ اس وضاحت کو ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، میں نے عرض کیا تھا ایک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے فن حدیث میں حدیث۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہے، اور جو فن حدیث میں حدیث ہے جس میں صحابی کا قول فعل تقریر ہے، تابعی کا قول فعل تقریر ہے، اس کا مقام اس سے کم ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا مقام حدیث سے زیادہ ہے حجیت میں، ثبوت میں، تو اسی طرح حدیث رسول کا مقام صحابی سے بہت بلند ہے۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، صحابی معصوم نہیں ہوتا، اہل بیت معصوم نہیں ہوتے۔ جب سارے جمع ہو جائے تو ان کی بات نبی کی طرح معصوم ہے، لیکن فردر معصوم نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد تابعی ہے، تابعی صحابی سے بھی کم درجے کا ہے۔ تو ظاہر ہے جب قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اور نبی میں کتنا فرق ہے، تو پھر اللہ کے کلام اور نبی کے کلام میں فرق ہوگا نا۔ تو جب پیغمبر اور صحابی میں فرق ہے
تو پھر پیغمبر کی حدیث اور صحابی کی حدیث میں فرق ہوگا، صحابی اور تابعی میں فرق ہے، تو صحابی اور تابعی کی حدیث کے مقام میں فرق بھی ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ درجات میں فرق کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، تو جو ہمیں یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ امام کے قول کو لیتے ہیں اور آیات اور احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم امام کے قول کو قرآن کریم یا حدیث پر ترجیح دیں۔ ہاں ایسے ہوتا ہے کہ حدیث ایک معنی کسی اور کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ایک معنی امام کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ہم امام اور مجتہد والا معنی لیتے ہیں، دوسرے کا معنی نہیں لیتے، اور وہ الزام دھر دیتا ہے جی حدیث اور قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آیت اور حدیث کا ایک معنی میں بیان کرتا ہوں، ایک امام حنیفہ بیان کرتے ہیں، یہ میرا معنی نہیں مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ وہ یہ نہ کہا کرے کہ جی یہ قرآن کو نہیں مانتے، بھائی تیری بات اور ہے اور جو تجھے قرآن کریم کی بات اور ہے جو تو سمجھا ہے، ہم تیرے فہم کو قرآن کا مقام تو نہیں دے سکتے۔ یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیا کریں۔ نمبر 8، بعض لوگ حجیت حدیث کو نہیں مانتے تو کچھ شبہات پیش کرتے ہیں۔ میں سارے شبہات پیش نہیں کرتا، مستقل حجیت حدیث پر میری فائل موجود ہے، کتاب موجود ہے، آپ اس کو منگوائیں، PDF لیں، مطالعہ فرمائیں۔ ایک آیت اور ایک حدیث۔ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جب قرآن کریم بہت آسان ہے تو اس کے لیے پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جوابات یہ نشین فرما لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جن میں واعظ اور نصیحت اور عبرت کی باتیں، اور بعض آیات وہ جس میں عقائد، احکام اور مسائل ہیں۔ تو قرآن کریم کا وہ حصہ اور وہ آیات کہ جس میں واعظ و نصیحت ہے، عبرت ہے اور انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، وہ تو واقعتاً نصیحت کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی حتیٰ کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے اور پڑھنے والا بعمل ہو، لہجہ ٹھیک ہو، سننے والے کو آیت کا معنی بھی نہ سمجھ آئے نا، تب بھی دل پسینہ ہو جاتا ہے، تب بھی انسان کا دل پسیج جاتا ہے، تب بھی انسان کو اللہ کی طرف رغبت اور توجہ ہو جاتی ہے۔ تو بعض آیات وہ ہے جن کا تعلق واعظ و نصیحت سے ہے، اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، گزشتہ قوموں کے انجام کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کی کامیابی کا تذکرہ ہے، یہ تو آرام سے سمجھ آتی۔ لیکن وہ آیات کہ جن میں عقائد ہیں، جن میں احکام ہیں، جن میں مسائل ہیں، تو وہ تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے تو احادیث کی ضرورت ہوگی، اور احادیث کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ مجتہد کے اجتہاد کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا تعلق ان آیات سے ہے کہ جو بطور واعظ و نصیحت کے ہیں، یعنی قرآن کریم بہت آسان ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے۔ قرآن کریم اتنا آسان ہے کہ آدمی قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرے، اللہ کو بھی مان لے گا، جنت جہنم کو بھی مان لے گا، اور اس کا توبہ کی توفیق مل جائے گی، نیک اعمال پر بھی آ جائے گا۔ لیکن آگے اعمال کی تفصیلات، اس کے لیے اس کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت تو یاد ہے، یہ آیت کیوں یاد نہیں ہے کہ جو قرآن کریم میں ہے یسرناہ بلسانک، اے پیغمبر ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے، لیکن تب جب آپ کی زبان سے ہو۔ یسر القرآن، اللہ فرماتا ہم نے قرآن آسان کیا ہے، ہم نے مان لیا۔ یسرناہ بلسانک، یہ بھی تو قرآن کریم میں ہے۔ پیغمبر قرآن بہت آسان ہے، جب آپ کی زبان اس کو پڑھے بہت آسان ہے، لوگ اس کو سنیں۔ قرآن بہت آسان ہے جب آپ کی زبان بیان کریں اور لوگ اس کو سمجھیں۔ تو یسرنا عام ہو گیا نا، یسرنا بلسانک، یعنی قرآن آسان ہم نے کیا ہے جب آپ پڑھیں اور پھر یہ آپ سے سنیں اور پھر پڑھیں۔ آپ سے پڑھے بغیر یہ قرآن پڑھیں، یہ آسان نہیں ہے۔ آپ کے اوپر نازل نہ کریں اور براہ راست یہ پڑھیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اور قرآن کریم آپ سمجھائیں، آپ کی زبان تشریح کریں، پھر تو بہت آسان ہے۔ اور آپ کی زبان کی تشریح کو چھوڑ کر خود سمجھے،
پھر قرآن اتنا آسان نہیں جتنا یہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. میں ایک بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید آپ کو تلاش کرنے سے 10 بندے بھی ایسے نہ ملیں کہ جو مادرزاد عرب ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور کسی استاد کے بغیر پڑھا ہے. میں سمجھنے کی بات بھی نہیں کر رہا، الفاظ پڑھنے کی. پوری دنیا میں عرب میں آپ 10 عرب دکھا دیں. اب کتنے ممالک عرب کے، میں ایک ملک سے ایک بندہ بھی نہیں مانگ رہا. 10 بندے جو یہ بات کہہ دیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اور بغیر استاذ کے پڑھا ہے، تو جس قرآن کو بغیر استاذ کے پڑھنا ممکن نہ ہو، اس قرآن کو بغیر استاذ کے سمجھنا کیسے ممکن ہوگا؟ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. نمبر 2، احادیث بہت پیش کرتے ہیں، میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھنے سے منع فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو. جب میں قرآن پڑھوں، میں کو یہ قرآن ہے لکھ لیا کرو، اور جو قرآن نہ ہو غیر قرآن آپ اس کو نہ لکھا کرو، اس کو چھوڑ دو. تو دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث حجت نہیں. اگر حدیث پاک حجت ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی لکھنے کی اجازت دیتے. ذہن نشین فرما لیں، احادیث 2 قسم کی ہیں. بعض احادیث وہ ہیں جس میں احادیث کو لکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور بعض احادیث وہ جس میں آپ نے احادیث کو لکھنے سے منع کیا. جن احادیث میں لکھنے سے منع کیا ہے یہ اس دور کی ہیں کہ جو ابتدائی دور تھا، یعنی قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. اگر اس وقت لوگ قرآن بھی لکھیں حدیث بھی لکھیں تو بعد والوں کے لیے شاید امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، تو آپ میں صرف قرآن کریم لکھوں. اور بعد میں آپ نے احادیث کو لکھنے کی اجازت بھی دی ہے. ایک صحابی حدیث لکھتے ہیں تو ان کو بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں غصے میں فرماتے ہیں، تو ہر بات کیوں لکھتا ہے؟ لکھنا چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں لکھتا تھا لیکن بعضوں نے یہ کہا، آپ نے فرمایا تو لکھا کرو. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک طرف اشارہ کیا، فرمایا واللہ لا یخرج منہ الا حق، میں غصے کی حالت کے اندر بھی ہوں تب بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، اور کوئی بات میری زبان سے نہیں نکلتی، حق ہی نکلتا ہے. تو آپ نے حدیث کو لکھنے کا حکم دیا، تو لکھنے کا بھی حکم دیا. ممانت کی وجہ ایک شبہ تھا، تو جب وہ شبہ ختم ہو گیا، بات واضح ہو گئی، تو آپ نے لکھنے کا حکم بھی دیا. تو دونوں طرح یہ حدیث موجود ہے. اچھا، دوسری بات سمجھیں کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا، سوال یہ ہے کہ آپ نے احادیث کو بیان کرنے سے منع کیا. اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا حدثوا انی ولا حرج، حدثوا انی ولا حرج، تم لکھا تو نہ کرو لیکن میری طرف سے حدیث بیان کیا کرو. تو معلوم ہے کہ لکھنے سے منع کیا جا رہا تھا اشتباہ کی وجہ سے کہ یہ قرآن سے شبہ نہ ہو جائے، اور ویسے آپ نے حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے. تو بات تو چلے کہ حدیث حجت ہے، تو حجت کا معنی صرف لکھنا ہی نہیں ہے، حجت کا معنی بیان کرنا بھی ہے، بطور استدلال پیش کرنا ہے. تو حدیث آدھی نہ پڑھیں، حدیث مکمل پڑھیں. دائرے آدھی پڑھیں گے نتیجہ اور ہوگا، مکمل پڑھیں گے نتیجہ اور ہوگا. تیسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی معترض نے کہا کہ حدیث حجت نہیں کیونکہ حدیث پاک میں لا تکتبوا انی غیر القرآن. سوال یہ ہے کہ یہ جو لا تکتبوا انی غیر القرآن ہے یہ بھی تو حدیث ہی ہے. تو جب حدیث کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنا دعویٰ حدیث حجت نہیں ہے اس میں بطور دلیل کے حدیث کو کیسے پیش کر دیا؟ پھر آپ حدیث پیش نہ کریں، آیات پیش کریں. میں یہاں بطور لطیفہ کے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ لاہور میں نے جوہر ٹاؤن میں درس حدیث دیا. درس سے فارغ ہوا تو ایک منکر حدیث ملا، تو مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب حدیث تو حجت ہی نہیں ہے، آپ کیسے درس حدیث دے رہے؟ میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے دلیل بھی حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تکتبوا عنی غیر القرآن.
میں نے ان سے پوچھا یہ لا تکتبوا انی غیر القرآن یہ قرآن کریم کی کون سی صورت کی کون سی آیت ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ آیت نہیں حدیث ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے اور آپ اپنے دعوے پر حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ آیت پیش کریں نا، یعنی حدیث حجت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا، تو ایسا تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق حجیت حدیث تھا، میں نے اس میں 8 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 وحی کا معنی، نمبر 2 وحی کی قسمیں، نمبر 3 وحی مطلوب اور غیر مطلوب دونوں کا ثبوت، نمبر 4 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اسی کے ضمن میں فن حدیث میں حدیث کی تعریف، نمبر 5 حدیث رسول کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 6 حدیث کی اہمیت، نمبر 7 حجیت حدیث، اور نمبر 8 شبہات اور ان کے جوابات۔ باقی حجیت حدیث پر مکمل دلائل اور شبہات کے جوابات اور تفصیل حجیت حدیث ہماری فائل اور کتاب کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چونکہ اس مجلس علمی میں مکمل موضوع بیان نہیں کیا جاتا بلکہ ایک عقیدے کی تنقید کی جاتی ہے کہ بنیادی بات ہمیں سمجھ آئے۔ میں آخر میں بطور فائدہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی تابعی ہے، تو آپ کا قول فعل تقریر حدیث ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ کے جو مسائل ہیں فن حدیث کی روشنی میں ان کو احادیث کہہ سکتے ہیں۔ تو جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کا انکار کرے ضد اور عناد کی وجہ سے، دلیل کی وجہ سے نہیں، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ منکر حدیث ہے۔ یعنی فن حدیث کی روشنی میں جو کہ تابعی کا قول فعل تقریر حدیث ہوتا ہے، تو امام صاحب تابعی ہیں، تو آپ کے مسائل بھی فن حدیث کی روشنی میں حدیث ہے، تو اس کا انکار کرنا ضد اور عناد کی بنیاد پہ یہ احادیث کا انکار ہوگا۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں، اس کو 9ویں بات لکھ لیں، نمبر 9، اور میں نمبر 10 بھی پیش کر دیتا ہوں، ایک اور بات ذرا کھول لیتے ہیں۔ نمبر 10، ہم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، نہ خود کو اہل القرآن کہتے ہیں، نہ خود کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی لفظ کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، تو اہل القرآن اس بندے سے کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کا ماہر ہو۔ تو جو قرآن کا ماہر ہے وہ خود کو اہل القرآن کہے تو بات سمجھ آتی ہے۔ قرآن کا ماہر نہ ہو اور خود کو اہل القرآن کہے تو یہ اہل القرآن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اہل الحدیث کا معنی یہ، اسی طرح اہل تفسیر، یہ تفسیر کا ماہر ہے۔ اگر کوئی شخص تفسیر کا ماہر نہ ہو اور کہ یہ اہل تفسیر ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اہل الحدیث، اہل الحدیث کا معنی ہے محدث، جو شخص حدیث کا ماہر ہو اسے اہل الحدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کا ماہر نہ ہو اور خود کو اہل الحدیث کہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تفسیر کا ماہر نہ ہو کہ جی یہ مفسر ہے، اہل تفسیر ہے، غلط ہے۔ کوئی شخص حدیث کا ماہر نہ ہو کہ جی محدث ہے، اہل حدیث ہے، تو غلط ہے۔ کوئی شخص فقہ کا ماہر نہ ہو کہ جی فقیہ ہے، اہل فقہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے ہم خود کو نہ تو اہل قرآن کہتے ہیں، نہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماہر نہیں ہے۔ نہ خود کو مفسر کہتے ہیں، نہ محدث کہتے ہیں، نہ اس کو فقیہ کہتے ہیں ہم خود کو۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، تو پھر اہل السنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ اہل السنت کا معنی بھی سنت کا ماہر ہونا چاہیے نا؟ نہیں، اہل السنت والجماعت کا معنی سنت اور جماعت کا ماہر نہیں ہے۔ اہل السنت والجماعت کا معنی ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، والجماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کو لینے والا، ماہر نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے،
72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علی و صحابی، کہ جو اس مسئلے کو لے جس پر میں ہوں اور اس کا معنی میرے صحابہ سے لے۔ تو یہاں ماہر کی بات نہیں کی۔ اسی طرح قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعض کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے سیاہ ہوں گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ جن کے چہرے سفید ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدعۃ والضلالۃ۔ اب دیکھو قیامت کے دن جنت میں جانے والے صرف سنت کے ماہر تو نہیں ہوں گے نا، سنت پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ نے اہل سنت ان کو نہیں کہا جو سنت کے ماہر ہیں، آپ نے اہل سنت ان کو کہا ہے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اگر صرف سنت کے ماہر ہی کا چہرہ سفید ہو تو پھر دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو سنت کے ماہر نہیں ہیں، تو کیا ان کے چہرے قیامت کو سیاہ ہوں گے؟ حاشا وکلا، ایسی بات نہیں۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ خود بعض غیر مقلدین علماء نے بھی لکھی ہے، یہ باتیں میں نے حوالے اس کے دیے ہوئے ہیں، تو فی الحال میں نے صرف وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔